من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور جا کے ان سے بات کریں، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے پاس جب پہنچے اور فرعون کو جا کے جب بتایا کہ یار ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو بنی اسرائیل کو جو تکلیفیں دے رہا ہے، جو انہیں غلام بنا کے تو نے جکڑا ہوا ہے، انہیں ہم آزاد کر اور ہمارے ساتھ بھیج دے۔ تو فرعون نے بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ کہا، کہنے لگا جی کالا، فرعون کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون تم دونوں کا رب ہے کون؟ یعنی یہ بات اس نے بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ کی۔ اس نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں ہمارے رب نے بھیجا ہے، تمہارا رب کون سا ہے؟ تو اب آپ موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیں، فرمایا کالا، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه، میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے۔ جب اس کے سامنے یہ بات رکھی نا، تو اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ کیا جواب دیتا۔ تو آپ نے فرمایا آتا کل شے، فرمایا جتنی بھی چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہے، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، کل شے خالقہ، ہر شے کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ کوئی دنیا کے اندر ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے جی فلاں چیز کو میں نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا دنیا کے اندر آج آپ کے پاس چاہے کار ہے، چاہے موٹر سائیکل ہے، چاہے جہاز ہے، جو کچھ بھی ہے، اس لوہے کو پیدا کرنے والے تو پھر بھی رب کی ذات ہے۔ تو بنیادی طور پر کوئی اگر شخص یہ کہتا جی جہاز میں نے بنایا ہے، کار میں نے بنائی ہے، تو اس نے کہا تیری غلط فہمی ہے، تو نے صرف اور صرف اس لوہے کو ترتیب دے کے ایک چیز جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ بنا دیا، وگرنہ حقیقتاً وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے پہلی قرآن کے اندر فرما دیا کہ ہم نے لوہے کو آپ اتارا ہے۔ اگر مٹیریل ہی نہ ہوتا جہاز کیسے بن جاتا؟ ایک چیز کا مٹیریل ہی نہیں ہے تو پھر وہ چیز بن کیسے سکتی ہے؟ تو دنیا کے اندر کوئی بھی شے اگر موجود ہے تو اس موجود کی جو حقیقتاً جو خالق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دنیا زمین کے اندر ہم جتنی فصلیں بیج رہے ہیں، جو ہم کاشتکاری کر رہے ہیں، اگر زمین ہی نہ ہوتی تو پھر کیا کر لیتے؟ اور اس زمین کے اوپر جو ہم ہل چلا کے سارا جو کچھ ہمارے پاس جو گندم تھا، جو دانے تھے، جو کچھ ہمارے پاس تھا، وہ تو ہم اپنی طرف سے تو جا کے ضائع کر رہے ہیں۔ جب کسان جا کے وہ اپنا بیج جب پھینکتا ہے وہ تو ضائع ہو چکا ہے، اب اس کی حفاظت کرنے والی ذات وہ تو رب کی ذات ہے۔ جو ٹنوں ٹن جو ہے وہ جناب لوہا کھا جاتی ہے زمین، ٹھیک ہے، معدنیات کھا جاتی ہے، سب کچھ کھا جاتی ہے، وہ آپ کا ایک دانہ نہیں کھا سکتی، سب کچھ کھا سکتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، اس کی خالقیت کے کمال ہے کہ وہ اس نے ٹنوں ٹن کے حساب سے ذخائر زمین کے اندر موجود ہے، لیکن آپ کا دانہ محفوظ ہے۔ اور رب نے کتنا بڑا انتظام کیا ہوا ہے، نہ دانہ زمین کھا رہی ہے، نہ سورج کی روشنی اتنی زیادہ آتی ہے کہ وہ دانہ جو ہے وہ سڑ جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی سورج اپنی روشنی بھی اتنی دے رہا ہے جتنی اس دانے کو ضرورت ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں یار ایک دانے کے اوپر رب کا خرچہ کتنا آ رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارا خرچہ ہو رہا ہے، ذرا اس ایک دانے پر حساب لگانا، رب کا خرچہ کتنا زیادہ ہے۔ تیرے ایک دانے کی خاطر زمین بنائی، پھر پانی بنایا، پھر اس کے بعد اوپر سورج کی روشنی تھی، اور وہ بھی اتنی دی کہ جتنی اس کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں ہے۔ اور اگر سورج نہ نکلے تو فصلیں کیسی ہوں گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جس چیز پر بھی آپ کی نظر جائے گی، ہر شے کے اندر، ہمارے بزرگ کہتے ہیں خدا کی قسم جس چیز پر نظر ڈالو گے تمہیں رب نظر آ جائے گا۔ ہاں، جس شے پر نظر ڈالو گے رب تمہیں نظر آ جائے گا۔ بلکہ علماء تو یہاں تک کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، فرمایا سارا کچھ چھوڑ اپنے آپ کو دیکھ لے تجھے رب نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا نا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے اور خاص شکل میں پیدا فرمایا ہے، اور خالی پیدا فرما کے چھوڑ نہیں دیا، ثم ہدا، پھر اپنی معرفت بھی ساتھ عطا فرمائی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کو کیسے پتا چلا کہ رب بھی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے شہتوت کے درخت نے بتایا کہ رب ہے۔ کہا جی شہتوت کے درخت نے؟ فرمایا ہاں۔ مجھے آپ بتاؤ، ایک ہی درخت ہے جو اس کے اوپر انسانوں کے لیے پھل بھی لگ رہا ہے، جانوروں کے لیے پتے بھی اس پہ لگ رہے ہیں،
اور اسی درخت کے اوپر ریشم کا کیڑا اگر بیٹھ جائے تو وہ کھا کے وہاں سے شہد بھی پیدا کر رہا ہے. بتاؤ کون سی ذات ہے جس نے ایک درخت کے اندر اتنی خصوصیات رکھی ہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک مائی صاحبہ کو دیکھا بیٹھی ہوئی ہے, بکریاں جو ہے وہ چرا رہی ہے. تو میں نے کہا ذرا اس کو تبلیغ ہی کر لو. میں نے کہا اماں ساری زندگی بکریاں ہی چرائی ہیں, رب کا بھی پتہ ہے؟ تو اماں بھی ادھر اماں تھی, اس نے کہا تجھ سے بھی زیادہ پتہ ہے. امام غزالی کو چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے جس عالم پر فخر کیا نا کہ میری امت کا یہ عالم ہے, وہ امام غزالی ہے. کہتے اماں نے کہا تجھ سے بھی زیادہ پتہ ہے. میں نے کہا اماں کیسے؟ کہا میری بکریاں دیکھ رہا ہے؟ کہا جی دیکھ رہا ہوں. کہا اس کی مینگنیاں اٹھا کے لا. وہ ایک ایک مینگنی اٹھا کے لائے. کہا مجھ سے پوچھ کون سی مینگنی کس بکری کی ہے؟ کہا آپ کو پتا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے, یہ فلانی کی ہے, یہ فلانی کی ہے, یہ فلانی کی ہے. کہا میں نے تو رب کی بات کی تھی. کہا جب میں 4 بکریاں چرا کے مجھے پتا ہے کہ کون سی مینگنی کس بکری ہے, کہ پوری کائنات خود بخود چل رہی ہے, یہ پتا نہیں ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے. کہا میں نے تو یہاں سے حساب لگا لیا کہ رب ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا, فرمایا ثم ہدا, میرے رب تو وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا بھی کیا اور پیدا کرنے کے بعد اپنی معرفت بھی ساتھ عطا فرمائی ہے. اب وہ گنگا تو ہو گیا, اب اس نے بات پلٹی, کہنے لگا کالا فما بال القرون الاولی, میں موسیٰ پہلی والی امتوں کا کیا بنا؟ تو آپ نے فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب, فرمایا پہلی امتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ لوح محفوظ کے اوپر میرے رب نے لکھ رکھا ہے. ہاں لا یضل ربی ولا ینسیٰ, میرا رب نہ گمراہ ہوتا ہے نہ بھولتا ہے, اس کا حساب لکھا ہوا ہے. تو اپنی بات کر. اب اپنی بات پہ آیا تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اگلی دلیل دی. فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا, فرمایا تو جانتا ہے میرا رب کون ہے؟ جس بات پر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسے لے آئے, کہنے لگے الذی جعل لکم الارض مہدا, تو کہتا ہے میں خدا ہوں؟ میں رب کی شان یہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے, جہاں مرضی سو جائے, جہاں مرضی بیٹھ جائے, جہاں مرضی جا کے کھڑے ہو جائے. ٹھیک ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہے. فرمایا والجبال اوتادا, جب رب نے زمین کو بنایا نا تو ہلنے لگ گئی, کیونکہ نیچے پانی ہے, سپورٹ کوئی ہے نہیں. اب اس بغیر سپورٹ کے پانی کے اوپر جو ہے وہ کچھ ہے رک نہیں سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا والجبال اوتادا, ہم نے پہاڑوں کو کیل بنا کے زمین کے اندر ٹھوک دیا ہے. یہ آج سائنس ہوتی پھرتی ہے, وہ کہتی ہے جناب جتنا پہاڑ ہمیں اوپر نظر آتا ہے اس سے ڈبل ٹرپل نیچے ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں یار تمہیں آج پتا چل رہا ہے کہ پہاڑ ڈبل ٹرپل نیچے ہوتا ہے. قرآن پہلے بیان کر چکا ہے کہ والجبال اوتادا, ہم نے زمین کو قلوں کے اندر قل بنا کے پہاڑوں کو ٹھوکا ہے. اور قل ظاہر ہے وہ تو سب سے زیادہ نیچے ہوتا ہے. تو اس سے قرآن پہلے اشارہ کر چکا تھا کہ جتنا پہاڑ تمہیں اوپر نظر آئے گا اس سے ڈبل ٹرپل پہاڑ تمہیں نیچے نظر آئے گا, کیونکہ زمین کو جو سکون ہے, جو زمین جو برقرار ہے وہ ان پہاڑوں کی وجہ سے ہے, اور رب نے ان کو قل بنا کے ٹھوکا ہوا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات فرمائی. فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا, تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے؟ ہاں, میرے رب کی شان کیا ہے جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے. اور آگے وسالک لکم فیہا سبلا, اور اس کے اندر راستے بنائے ہیں, جہاں جانا چاہے جیسے جانا چاہے اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کے ہر ایک جگہ کا راستہ بنا رکھا ہے. یہ جو راستے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بنائے ہیں, روڈ ہم نے بنا رکھے ہیں, فرمایا یہ رب نے پہلے جو ہے وہ راستے, جب زمین بنائی تو ساتھ راستے بھی بنا دیے کہ میرا انسان جو دنیا میں چلے تو اسے پریشانی کوئی نہ آئے. اور آگے وانزل من السماء ماء, میں اس نے صرف زمین بنا کے چھوڑ نہیں دی, آسمان سے پانی ایسا برسایا ہے کہ جہاں بھی پانی برستا ہے وہاں پہ سبزہ سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب موسیٰ علیہ السلام کا کلام یہاں پہ ختم ہوا. اب رب نے دوبارہ بات کی کفار مکہ سے. میں فاخرجنا بازواج من نبات شتا, فرمایا کفار مکہ ہم نے ہر نباتات کا جوڑا بنایا ہے. یہ جو آپ کو درخت نظر آتے ہیں اس کا بھی جوڑا ہے, یہ جو پھول نظر آتے ہیں یہ بھی جوڑا ہے, یہ پھل نظر آتے ہیں یہ بھی جوڑا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنا رکھا ہے, یہ جانوروں کے اندر جوڑا بنا. فرمایا نہ, جتنے پھول, جتنے پھل, جتنے درخت, جو کچھ بھی آپ کو نباتات کے اندر نظر آتا ہے, میں رب نے من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون, فرمایا جو چیز بھی رب نے پیدا کی ہے اس کو جوڑا جوڑا ہی بنایا ہے. واحد ذات صرف رب کی ذات ہی ہے, باقی ہر شے اس نے کیا کیا ہے, جوڑا ہی بنایا ہے. ہاں, ایک دل ہے جو انسان کے اندر ایک ہی رکھا ہے, باقی پورے انسان کے جسم کے اندر بھی جوڑا جوڑا ہی ہے, کیونکہ اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں دل اس لیے ایک بنایا ہے, حالانکہ کام کا پرزہ ہے اور مہنگا پرزہ ہے. اس کا حق بنتا تھا کہ دو بنائے جاتے, ایک کھبے سجے ہوتا تو چلو ایک اگر فیل بھی ہو جاتا دوسرا چل پڑتا,
لیکن نہ فرمایا کیونکہ وہ آپ ایک ہے، اس کا ٹھکانہ بھی ایک ہی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، فرمایا رب نے ہاتھ دو بنائے، آنکھیں دو، کان دو، ٹھیک ہے، سب کچھ دو ہے، لیکن دل کیوں ایک بنایا ہے؟ فرمایا اشارہ ہے کہ میں آپ بھی ایک ہوں اور میرا گھر بھی ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرمایا کلو ورعوا انعامکم، فرمایا خود بھی اس سے کھاؤ، زمین کے اوپر جو ہم نے پھل اور پھول وغیرہ یا جو کچھ ہم نے بنایا ہے، ورعوا انعامکم، اپنے جانور بھی چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، میں اس کے اندر بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. بندہ غور کر کے دیکھے صحیح، رب نظر آ جائے گا، پھلوں کے اندر رب نظر آ جائے گا، پھولوں کے اندر رب نظر آ جائے گا. دیکھیں نا، باغ کو پانی تو ایک ہی لگتا ہے، کتنی بوریاں ہم چینی ڈالتے ہیں، لیکن اسی باغ کے اندر انار بھی لگ رہا ہے، آم بھی لگ رہا ہے، انگور بھی لگ رہا ہے، کھجور بھی لگ رہا ہے، سارے پھل وہاں پہ لگ رہے ہیں، اور ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ پانی ایک ہے، اور اس پانی کے اندر بھی کوئی چینی نہیں ڈالی ہے، اس کے اندر کوئی مٹھاس ہم نے نہیں ڈالا ہے، اس کے اندر کوئی شکرین نہیں ڈالی ہے، کوئی شے نہیں ڈالی ہے، پانی پھیکا ہے، پھل میٹھا ہے. میں کبھی غور کر کے تو دیکھو نا کہ یار یہ رب کی ذات ہے تو صحیح نا، پانی تم نے لگایا تھا، لگایا بھی پھیکا تھا، ہر پھل کے اندر جو مختلف ذائقہ رکھا ہوا ہے یہ رب کے ایک ہونے کی نشانی ہے. اب بندہ غور کر کے دیکھے صحیح. دیکھیں جی افطاری ٹائم کتنا کچھ ہمارے پاس سامنے پڑا ہوتا ہے، اتنا غور کر کے دیکھیں نا، یہ کھجور کا ذائقہ مختلف کیوں ہے، انگور کا ذائقہ مختلف کیوں ہے، انار کا ذائقہ مختلف کیوں ہے، حالانکہ پانی ایک ہے. فرمایا اسی بات پہ غور کر کے دیکھ لو، جتنا سوچتے جاؤ گے اتنے رب کی قدرت، رب کی نشانی نظر آتی جائے گی. ٹھیک ہے، ساری بات چھوڑے نا، آپ کبھی آسمان پہ غور کر کے دیکھیں، آپ کی 4 مرلے کے لنٹر کے اندر جو ہے وہ آپ کو مختلف دیواریں بنانی پڑتی ہیں، ستون رکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، لنٹر ڈالنے کے لیے چھت مضبوط ہونی چاہیے، چھت تب بھی مضبوط ہوگی جب دیواریں ہوں گی. کبھی رب کی چھت دیکھی ہے؟ یہ آسمان یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، میں انسان اور جنات تم رب کی چھت سے نکل کے دکھاؤ. فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، فرمایا جہاں بھی جاؤ گے بادشاہی رب کی ہی ہوگی. ٹھیک ہے، اتنی بڑی چھت ہے آسمان، لیکن آپ کو ستون کہیں نظر نہیں آئے گا، ٹیک کہیں نظر نہیں آئے گی جہاں رب نے جو ستون لگا کے آسمان کو جو ہے وہ روک رکھا ہو. فرمایا نہ، غور کر کے دیکھ لو، پانی کے اوپر زمین ہے، مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے اوپر جو چھت رب نے لگائی ہے یہ اتنی بڑی چھت ہے، بندے کی نگاہ تھک جاتی ہے پر چھت ختم ہونے پہ نہیں آتی ہے. اور کمال اس بات کا ہے کہ آپ کو پوری کائنات کے اندر دنیا پھیر کے دیکھ لے، کہیں آپ کو ستون نظر نہیں آئے گا کہ جہاں ستون لگا ہوا اور اس کے ساتھ جو ہے آسمان لگا ہوا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرمایا بغیر کسی ٹیک کے، بغیر کسی ستون کے رب نے اتنی بڑی چھت بنا رکھی ہے. آپ بندہ غور کرتا جائے نا، رب کی ذات ہر جگہ نظر آ جاتی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.